رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 77، آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہ بھائی جناب بنیامین کو ایک تدبیر کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر روک لیا جاتا ہے۔ اب بھائیوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے اور وہ بنیامین کے بارے میں اور جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگلے واقعات سورہ یوسف کے کیا ہیں، تو آئیے ہم اس کو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب نہیں، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں رکھا اور ان پر ظاہر نہ کیا۔ جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم بہتان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو نہایت اچھے لوگوں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ عزیز نے کہا خدا پناہ ہم پکڑیں مگر اس کو جس کے پاس ہمارا سامان نکلا، اگر ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن شریف کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں سوتیلے بھائیوں کا بنیامین کے سلسلہ میں ایک طنزیہ الزام کا ذکر ہے۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تو بھائی شرمندہ ہوئے اور بنیامین پر غصہ کیا۔ جب عدالت مصری سے اس چوری کی سزا سنی اور زیادہ پریشان ہوئے اور کہا اے عزیز مصر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی، آپ کے ملازمین میں سے کسی نے غلطی کی ہے اور پیالہ بھول گیا۔ پھر اگر بات ایسی ہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے تو تعجب نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے اس الزام کو نہایت متانت، صبر، حوصلہ سے سنا، نہ ہی رویہ بدلا، نہ ہی چہرہ پر آثار پیدا ہوئے، دل میں ہی کہا تم شر پسند ہو، اللہ بہتر جانتا ہے
جو تم کہہ رہے ہو۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چور کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسے نانا دابل کے بت کو چپکے سے اٹھا لیا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چور کہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا دابل کے بت کو چپکے سے اٹھا لیا اور راستہ میں توڑ دیا۔ اس واقعہ کو چوری کہا گیا ہے۔ یہ بابا جی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے چور کیوں کہا، حالانکہ آپ نے کوئی چوری تو کی نہیں تھی۔ تو دراصل یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا کے بت کو اٹھا کر توڑ دیا تھا، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ تو اس کا بھائی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں فقیروں سے محبت کرتے تھے۔ جب کوئی سائل دروازے پر آتا تو بغیر پوچھے کھانا کھلا دیتے تھے۔ ایسی باتوں کو بھائیوں نے چوری سے تعبیر کیا۔ یہ ساری باتیں جناب یوسف علیہ السلام کے بچپن کی ہیں کہ آپ کی جو نیک خصلتیں تھی، بت سے نفرت فطری طور پر تھی، تو آپ نے اس کو توڑ دیا، اس کو چوری اٹھایا اور چھپا کر لے گئے اور توڑ دیا۔ اور جب کوئی فقیر آتا تو گھر سے چپکے سے کھانا اٹھاتے اور دے دیتے۔ تو بھائی اس بات کو جو ہیں وہ چوری کہہ رہے ہیں۔ بھائیوں کے جواب میں جناب بنیامین نے بھی کہا، اگر میں نے چوری کی ہے تو تم نے بھی تو پہلی مرتبہ درہم اپنی اپنی بوری میں چھپائے تھے۔ اب بھائی خاموش ہوئے اور عزیز مصر سے کہا، اے بادشاہ، اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیں۔ اب تفصیل بھی عزیز مصر کو بتا دی کہ یہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، ان کے والد کو ان سے بہت پیار ہے۔ بھائیوں نے کہا، ہماری درخواست قبول کر لیجئے، اسے چھوڑ دیں، آپ تو بہت احسان کرنے والے ہیں کہ آپ نے ہم غریبوں کو ایسا انعام دیا کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب یہ بھی کرم فرما دیں، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہاری تعظیم و تکریم کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کروں اور بنیامین کو چھوڑ کر کسی اور کو گرفتار کر لوں، غلام بنا لوں جس سے جرم ثابت نہیں۔ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے ایسا غلط کام کیا تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ایسے غلط مشورے نہ دو، خدا برا کرے۔ حسد کا بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کا نانا کا بت توڑنا اور غرباء کو بغیر اجازت کھانا کھلانا بھی برا لگا اور عزیز مصر سے کہہ دیا۔ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کا ایک علاج علمی ہے، ایک عملی ہے۔ علمی علاج تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ حسد ہو، عقیدہ بنایا جائے کہ یہ کمال عزت و عظمت اسے خدا نے دی ہے، میرے حسد کرنے سے جا نہیں سکتی۔ اس عقیدہ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ عملی علاج یہ ہے کہ جس کے متعلق حسد ہو، اس کا اچھا ذکر بھی گاہے بگاہے کرنا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ یہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ میں حسد بھی کرتا ہوں اور اس کی تعریف بھی۔ امید ہے اس تصور سے بہتری ہو جائے گی اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ بعض علماء برادران یوسف علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان سے گناہوں کا سرزد ہونا نبوت کے خلاف نہیں مانتے، جسے علامہ ماوردی وغیرہ نے کہا ہے۔ یہ نظریہ جمہور اہل سنت کے خلاف ہے۔ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بھی کسی جگہ پر ذکر کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ پیغمبروں سے ایسی غلطیاں ہونا اور ایسے گناہ ہونا
یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا جن علماء نے یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پیغمبر تھے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جمہور اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر نہیں تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس شریف تک کے لیے اجازت۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الاعلیٰ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔